بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء محمد وعلى آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد. عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 16 شروع کریں گے. سبق نمبر 16 کا عنوان ہے الخبر اذا كان مرکبا توصیفیا، خبر جبکہ مرکب توصیفی ہو. آپ کو معلوم ہے کہ سابقہ ویڈیوز کے اندر ہم نے پہلے مبتدا سے متعلق جو مباحث تھی ان کو پڑھا کہ المبتدا اذا كان مفردا یا پھر المبتدا اذا كان مرکبا اضافیا، المبتدا اذا كان مرکبا توصیفیا، اور پھر اسی تسلسل کو ہم نے خبر سے متعلق شروع کیا اور خبر جب مرکب اضافی ہوتا ہے اس کو سابقہ ویڈیو میں پڑھا، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مرکب توصیفی جب خبر واقع ہو اس کو پڑھیں گے. تو دیکھیے، جس طرح مرکب توصیفی مبتدا بن سکتا ہے اسی طرح خبر بھی بن سکتا ہے. مبتدا مرکب توصیفی کی صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں اور اس قاعدے کی تمام مشقیں آپ نے مکمل کر لی ہیں. اب آپ مرکب توصیفی کو خبر کی صورت میں استعمال کیجئے. مبتدا خبر کے قاعدوں کا آپ کو علم ہے، انہی قاعدوں کو سامنے رکھ کر جملے بنائیے. یعنی آپ یہ تمام تر قواعد پہلے پڑھ چکے ہیں، کوئی نیا قاعدہ نہیں ہے، بس ایک مشق ہے جس کے اندر آپ نے خبر کو مرکب توصیفی کے طور پر پڑھنا ہے. دیکھیے الامثلۃ، مثالیں. محمد رسول صادق. اب محمد مبتدا ہے، رسول صادق یہ رسول موصوف ہے اور صادق اس کی خبر ہے. موصوف صفت مل کر یہ خبر بن جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے رسول ہیں. ھذا کتاب عربی، یہ ایک عربی کتاب ہے. ھذا مبتدا ہے، کتاب عربی موصوف صفت اس کی خبر ہے. تلک مجلۃ اردیۃ، وہ اردو کا ایک رسالہ ہے. مجلۃ موصوف ہے، اردیۃ اس کی خبر ہے، موصوف صفت مل کر تلک مبتدا کے لیے خبر ہے. ہوا تلمیذ مجتہد، وہ ایک محنتی طالب علم ہے. ہوا مبتدا ہے، تلمیذ مجتہد موصوف صفت مل کر خبر بن جائے گی. ہؤلاء رجال صادقون، ہؤلاء مبتدا، رجال صادقون موصوف صفت مل کر خبر بن جائے گی. اور وہ تمام تر قواعد جو آپ نے مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر مؤنث کے اعتبار سے پڑھ رکھے ہیں وہ سارے یہاں پر جاری ہوئے ہیں. التلمیذ المجتہد رجل رابح، محنتی طالب علم ایک کامیاب نفع اٹھانے والا آدمی ہے. التلمیذ المجتہد یہ موصوف صفت مل کر مبتدا بن جائیں گے. رجل رابح یہ موصوف صفت مل کر اس کی خبر بن جائیں گے. یعنی یہ آخری جو جملہ ہے اس کے اندر مبتدا بھی مرکب توصیفی ہے اور خبر بھی مرکب توصیفی ہے. تو مثالوں کے ذریعے یہ بات واضح ہو چکی ہے. اب ہم کلمات جدیدہ کے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں. الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ. یہاں پر الفاظ، معانی اور جمع تینوں چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے. دیکھیے، اللفظ، المعنی، الجمع. السنۃ سال اور اس کی جمع ہے السنوات. الشہر مہینہ، جمع ہے الشہور. الاسبوع ہفتہ، جمع ہے الاسابیع. الیوم دن اور اس کی جمع ہے الایام. سامنے جو کلمات ان کو دیکھیے، الساعۃ گھنٹہ اور اس کی جمع ہے الساعات. الدقیقۃ منٹ اور اس کی جمع ہے الدقائق. الثانیۃ سیکنڈ اور اس کی جمع ہے الثوانی. تو یہ مہینوں کے ساتھ سال سے متعلق، ہفتے، دن، گھنٹے، منٹس، ان سے متعلق جو کلمات استعمال ہوتے ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے. دوسرا جو اس کا حصہ ہے اس میں دیکھیے، اللفظ، المعنی، الذهبی سونے کا، جیسے آپ کہتے ہیں ماء ذهبی سونے کا پانی. الفضی چاندی کا. الحدیدی لوہے کا. الحجری پتھر کا. الخشبی لکڑی کا. الکہربی بجلی کا. یہ تقریباً اوصاف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو موصوف لانا پڑے گا اور پھر یہ معنی ادا کرے گا. جیسے کہا جائے کہ القلم الفضی چاندی کا قلم. القلم الحدیدی لوہے کا قلم. اس طرح مختلف، یعنی اس کو آپ معنی کے لیے، الفاظ کے لیے مختلف جملوں میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے التمرینات، مشقیں. پہلا سوال ہے، 5 جملے بنائیے جن میں موصوف صفت کسی اسم اشارہ کی خبر ہو. موصوف صفت خبر ہو اور مبتدا ان کا اسم اشارہ ہو. جیسے کہا جائے ذالک بیت واسع، وہ کشادہ گھر ہے. ذالک حقل جید، وہ اچھی کھیتی ہے. ھذا باب مفتوح، یہ کھلا دروازہ ہے.
هذه ستارة معلقة، یہ لٹکا ہوا پردہ ہے. هذه قارورة واسعة، یہ کشادہ بوتل ہے. تو یہ مختلف جملے میں نے آپ کے لیے بنا دیے ہیں، آپ اس میں مزید جملے بنا لیں گے. 5 جملے بنائی جن میں موصوف صفت کسی ضمیر کی خبر ہو. ہوا رجل حسن، ہوا مبتدا ہے، رجل حسن یہ اس کی خبر بن جائے گی. ہوا طالب متأدب، وہ با ادب طالب علم ہے، ہوا مبتدا ہے، طالب متأدب موصوف صفت اس کی خبر بن جائے گی. ذالک رجل صالح، رجل صالح موصوف صفت ہے اور ذالک اس کا مبتدا ہے. تو یہ چند جملے میں نے بنا دیے ہیں، باقی آپ خود بنا لیں. تیسرا سوال ہے 5 جملے بنائیے جن میں موصوف صفت کسی ظاہری لفظ کی خبر ہو. علی رجل بار، علی نیک آدمی ہے. زید طالب مجتہد، زید محنتی طالب علم ہے. سلمى امرأة عابدة، سلمى مبتدا ہے، امرأة عابدة عبادت گزار عورت ہے، یہ موصوف صفت اس کی خبر بن جائے گی. چند جملے میں نے بنا دیے ہیں، باقی آپ خود بنا لیں گے. 5 جملے بنائیے جن میں مبتدا موصوف صفت یا مضاف الیہ یا اشارہ مشار الیہ ہو اور خبر موصوف صفت ہو. یعنی مبتدا موصوف صفت بھی ہو سکتا ہے، مضاف الیہ ہو یا اشارہ مشار الیہ ہو، لیکن اس کی خبر موصوف صفت ہونی چاہیے. میں چند جملے بنا دیتا ہوں. المملکۃ الپاکستانیۃ مملکۃ عظیمۃ، المملکۃ الپاکستانیہ موصوف صفت ہو کے یہ مبتدا بن جائے گی اور مملکۃ عظیمۃ یہ موصوف صفت اس کی خبر بن جائے گی. ایسے ہی مضاف الیہ جہاں مبتدا ہو اور اس کی خبر موصوف صفت ہو تو اس کی مثال دیکھیے. ماکینۃ الحلاق ماکینۃ جیدۃ، ماکینۃ الحلاق موصوف صفت مبتدا بن جائے گا، ماکینۃ جیدۃ یہ اس کی خبر بن جائے گی. اس میں اشارہ کی مثال دیکھیے. ذالک الجبل جبل مرتفع، وہ جو پہاڑ ہے وہ بلند پہاڑ ہے. ذالک الجبل اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر یہ مبتدا بن جائیں گے اور جبل مرتفع یہ اس کی خبر بن جائے گی. مزید جملے آپ نے خود بنا لینے ہیں. اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارا، اردو میں ترجمہ کیجئے. ترجم بالاردیۃ الخضری رجل امین، سبزی فروش امانت دار آدمی ہے. حامد رجل صالح، حامد نیک آدمی ہے. الاسلام دین قیم، اسلام وہ درست دین ہے، سیدھا دین ہے. هذه ساعة غالیۃ، یہ مہنگی گھڑی ہے. ذالک خاتم فضی، وہ چاندی کی انگوٹھی ہے. الجامعۃ الفاروقیۃ مدرسۃ عظیمۃ، جامعہ فاروقیہ عظیم مدرسہ ہے. حامد ولد نشیط، حامد چست لڑکا ہے. هؤلاء رجال صالحون، یہ نیکوکار لوگ ہیں. ہن مؤمنات صادقات، وہ سب ایمان والیاں ہیں، سچ بولنے والیاں ہیں. ہوا تاجر امیر، یہ جملہ ہوگا ہوا تاجر غنی، وہ غنی تاجر ہے. ہما رجلان قویان، وہ دونوں قوی مرد ہیں. انتما فلاحان نشیطان، هذا بیت ضیق ذلك باب کبیر. انتما امرأتان سمینتان، ہما تلمیذتان مجتہدتان. القرآن کتاب مقدس. یہ بقیہ جملے آپ نے خود ترجمہ کر لینے ہیں. اس کے بعد ہے عربی میں ترجمہ کیجئے. یہ ایک گھڑی ہے. هذه ساعة، وہ ایک خوبصورت باغ ہے. تلک حدیقۃ جمیلۃ، حامد ایک توانا آدمی ہے، حامد ایک توانا آدمی ہے. حامد رجل قوی، میرے بھائی محنتی طالب علم ہے. اخی طالب مجتہد، تیرا دوست محمل طالب علم ہے. صدیقک طالب محمل، صدیقک طالب کسلان، محمود کا باپ نیک آدمی ہے. ابو محمود یا پھر والد محمود رجل بار، یہ لوگ محنتی کاشتکار ہیں. هؤلاء فلاحون مجتہدون، وہ لوگ سست کاشتکار ہیں. اولئک فلاحون کسالى، کسلان کی جمع ہے کسالى. یہ قیمتی قلم ہے. هذا قلم ثمین، وہ دو لمبے مینار ہیں. یہ ایک بھری ہوئی دعوات ہے. وہ ایک خوبصورت مسجد ہے. اقبال اسلامی شاعر ہے. یہ ایک عربی اخبار ہے. خالد اور راشد محنتی لڑکے ہیں. یہ تازہ میوے ہیں. ان تمام جملوں کا ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے. مکمل کیجئے، اعراب لگائیے. الفلاح التعبان،
ذالک الرجل الفلاح التعبان، وہ آدمی تھکا ہوا کسان ہے. لحم طری ھذا لحم طری، ماء عذب ذالک ماء عذب، الشاء الحار ھذا کوب الشاء الحار، یہ کپ ہے گرم چائے کا. لبن بارد ذالک لبن بارد، ولد حزین ہوا ولد حزین. تو یہ 6 جملے میں نے بنا دیے ہیں، باقی 4 جملے آپ نے خود بنا لینے ہیں. درجے جملوں کو صحیح لکھیے، یعنی ان جملوں میں اعراب کی غلطیاں ہوں گی یا پھر تقدیم تاخیر کی غلطیاں ہوں گی، وہ آپ نے درست کرنی ہے. کچھ جملے میں درست کر دیتا ہوں. یہاں پر لکھا ہوا ہے ھذہ نافذۃ صغیرۃ، یہ غلط ہے اس لیے کہ مبتدا خبر کا جملہ ہے اور مبتدا خبر وہ حالت رفع میں ہوتے ہیں. تو درست جملہ یوں ہوگا کہ ھذہ نافذۃ صغیرۃ، نافذہ پہ بھی ضمہ اور صغیرۃ پہ بھی ضمہ. ذالک فرسا جید، اب یہاں پر بھی مبتدا خبر ہے تو اعراب غلط ہے. ذالک فرس جید. هو الرجل قصیر، یہ بھی غلط ہے. هو رجل قصیر. ہما امرأۃ جمیلۃ، یہ بھی غلط ہے. ہما امرأتان جمیلتان. ایسے ہی ذالک ثمر ناضج تانی کا قلمان جیدان، ان کو آپ نے خود درست کر لینا ہے. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے سبق نمبر 16 کو مکمل کر لیا اور مشق کا بھی ایک حصہ ہم نے حل کر لیا ہے. آج کے سبق کو یہی مکمل کرتے ہیں اور ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے اريد ان اذكرك باننا ندرس هذا الكتاب حتى نتمهر باللغة العربية تقريرا وتحريرا، فانا ارجو بانك تتمرن كل يوم وانت لا تتكلم مع اصحابك الا باللغة العربية. فلو كنت على رجائي ولو كنت تعمل بما اقول انا فسنرى ان شاء الله بانك تتكلم في اقل من الوقت باللغة العربية الفصحى، فلا بد ان لا تتكلم الا باللغة العربية. وهذه نصيحة اول يوم حينما سمعت الفيديو الاول فوجدت فيه هذا الكلام بانك قد عزمت ونويت نية قوية بأنك لا تتكلم باللغة العربية. وأنا أمرك اليوم بأمر آخر. ما هو الأمر؟ بأنك لا تسمع إلا اللغة العربية. كلما جالست أحدا من أصحابك وجاء إليك وبدأ يتكلم معك باللغة الأردية فقل له بأنني لا أسمع اللغة الأردية. لو تكلم بلغة أخرى أي لغة كانت قل له بأنني لا أسمع إلا اللغة العربية. تو آج کا یہ جو میں نے کچھ باتیں وہ جملے آپ سے کہے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ عربی بول رہے ہوں گے. جو میں نے آپ سے پہلے سبق میں بات کی تھی اس کے مطابق آپ مستقل عربی زبان کی پابندی کر رہے ہوں گے. لیکن آج کا ایک اور کام جو آپ کو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے عربی کے علاوہ کوئی اور زبان سننی بھی نہیں ہے. جب آپ سے کوئی آ کے کسی اور زبان میں بات کرے آپ اس سے کہہ دیں کہ میں نے اپنے اوپر پابندی لگا رکھی ہے کہ میں عربی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں سنوں گا، اس لیے آپ مجھ سے عربی میں ہی بات کریں. ٹوٹی پوٹی عربی بولے گا تو پھر آپ وہ بولنے لگ جائے گا اور آپ کو سننے کی مشق ہو جائے گی. اس لیے کہ سنتے ہی فوراً سمجھ جانا یہ بھی ایک فن ہے، یہ بھی ہمارے ان اسباق کا حصہ ہے، عربی زبان سیکھنے کا ایک حصہ ہے اور یہ بڑا قوی یعنی ذریعہ ہے. آپ اس کا اس سے اندازہ لگائیں. الصبي لا يتكلم إلا بالسماع، كلما سمع من أمه بأن هذا أخوك هذا والدك هذه أمك هذه أختك، تو جب بھی وہ اپنی ماں سے سنتا ہے کہ بولو بھائی، بولو والے ابا، بولو اما، تو یہ الفاظ وہ بچہ سن سن کے بولتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ سن کر انسان زبان کو بہت جلدی سیکھ جاتا ہے. تو جیسے بچہ سن کر زبان کو بہت جلدی سیکھ جاتا ہے، آپ بھی اگر عربی زبان سننا شروع کر دیں گے تو آپ کے فہم میں بھی قوت آئے گی اور اظہار ما فی الضمیر میں بھی آپ کو سہولت ہوگی. تو مجھے امید ہے میری ان باتوں پہ آپ ضرور عمل کریں گے اور اس کتاب سے آپ اچھے طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے، خوب استفادہ کریں گے. فنسأل اللہ التوفیق والسداد على ان نتعلم ونتكلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.